سرگودا کی چڑیل۔ یہ واقعہ سرگودا کے نواحی علاقے سلّاں والی سے تعلق رکھتا ہے، جہاں ایک چڑیل رات کو سڑک پر چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ اس چڑیل کو بہت سے مقامی افراد نے کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ راوی ملک شکیل سکندر ہیں، جو چند ماہ قبل اپنے ایک دوست سعید کی عیادت کے لیے سلّاں والی گئے۔ انہوں نے بتایا، میں اپنی گاڑی پر تھا اور میرے ساتھ میرا محافظ بھی تھا۔ وہاں سے تقریباً 10 بجے واپس گھر کی طرف چلا۔ واپسی پر میں اکیلا تھا۔ میں نے گاڑی سلّاں والی سے شاہین آباد کی روڈ پر ڈالی۔ وہاں ایک پولیس زیر تعمیر تھی، جس کے باعث سڑک بھی کافی خراب تھی۔ شاہین آباد روڈ کے ایک طرف جنگل اور پہاڑی ہے، جس کی وجہ سے رات کے وقت یہ سڑک انتہائی سنسان ہو جاتی ہے۔ سڑک خراب ہونے کی وجہ سے میں گاڑی آہستہ چلا رہا تھا۔ کچھ دور جا کر اچانک مجھے ایک لڑکی نظر آئی۔ اس نے برقع کے ساتھ ساتھ نقاب پہنا ہوا تھا۔ جب میری گاڑی اس کے قریب پہنچی تو وہ فوراً میری گاڑی کے سامنے آ گئی، جس کے باعث مجھے گاڑی روکنی پڑی۔ پہلے میں سمجھا کہ شاید کوئی ضرورت مند اور مجبور لڑکی ہے۔ گاڑی کے رکتے ہی لڑکی فوراً گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ میں اس کی اس حرکت سے کچھ پریشان ہوا، لیکن سوچا کہ شاید وہ کسی سے خوف زدہ ہے اور میری فوری مدد کی طالب ہے۔ اس اثناء میں نے گاڑی چلا دی اور اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اندھیرا ہونے اور اس کا نقاب اور برقعے کے باعث میں اسے بالکل نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے کچھ دیر بعد دوبارہ اس سے پوچھا کہ بی بی کیا مسئلہ ہے اور آپ نے کدھر جانا ہے؟ اس کی طرف سے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ میری پریشانی بڑھ گئی۔ میں نے فوراً ہی گاڑی کی لائٹ جلائی اور پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اس لڑکی کی آنکھیں عام انسانوں سے بڑی بڑی تھیں اور وہ پلکیں جھپکے بغیر ہی مجھے گھور رہی تھی اور بدستور خاموش تھی۔ میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی اور میرے ذہن میں مسلسل خیالات آ رہے تھے کہ میں اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر کوئی غلطی کر چکا ہوں۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اسے میں نے تو نہیں بٹھایا، وہ تو خود دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی چلانے کے دوران اچانک میری نظر اس کے پیروں کی طرف گئی تو میرے خدشات سچ ثابت ہوئے۔ اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں۔ ہر طرف ویرانہ تھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس موقع پر اچانک مجھے اپنی والدہ کی بات یاد آئی۔ انہوں نے تاکید کر رکھی تھی کہ ایسے وقت میں سورہ والناس کی تلاوت کرنی شروع کر دیا کرو۔ چنانچہ میں نے سورہ والناس پڑھنی شروع کر دی اور ہمت کر کے گاڑی روکی، اور جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ چڑیل بڑی تیزی سے باہر جا چکی تھی۔ میں سورہ والناس کا ورد مسلسل کرتا رہا اور فوراً گاڑی وہاں سے بھگا دی اور گھر آ کر دم لیا۔ اس رات میں نے کسی سے اس واقعے کا تذکرہ نہیں کیا، تاہم اگلی صبح مجھے بخار ہو گیا، جو 3 دن تک جاری رہا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ایسے واقعات کئی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آ چکے ہیں۔ وہ بھی لڑکی سمجھ کر اسے گاڑی میں بٹھا لیتے تھے، تاہم اس نے آج تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ خواب میں ملاقات۔ رانا نذیر کہتے ہیں، مجھے بچپن ہی سے جاسوسی کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پر اسرار مقامات پر جانا بھی میرا مشغلہ تھا، لیکن مجھے کبھی کوئی عجیب و غریب احساس نہیں ہوا۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی غیر مرئی چیز مجھے خوفزدہ کرے، لیکن کہانی بیان کرنے سے قبل ان باتوں کا ذکر ضروری تھا۔ اب میں اپنی کہانی کی طرف آتا ہوں۔ 2000 میں میرے خالہ زاد بھائی کی موت کے بعد میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ میں جب بھی اس واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میری حالت بالکل ویسی ہو جاتی ہے جیسی 2000 میں تھی۔ میرا کزن راشد 24 جون 2000 کو ایک کار حادثہ میں ہلاک ہو گیا۔ راشد کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کار ڈرائیور نے گاڑی روکنے کا اشارہ نظر انداز کیا اور کار دوسری طرف سے آنے والی گاڑی کے ساتھ زوردار دھماکے سے ٹکرا گئی۔ راشد 15 گھنٹے تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ ڈاکٹروں نے اسے بچانے کی سرتوڑ کوششیں کیں، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ڈاکٹروں نے آخرکار راشد کے منہ سے آکسیجن کا ماسک اتارا اور سفید کپڑا اس پر چڑھا دیا اور ساتھ ہی میری خالہ اور خالو سے معذرت کر لی۔ راشد ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اس کی موت کا صدمہ تو تھا ہی، اس سے بڑھ کر مجھے ایک اور دکھ کھایا جاتا تھا کہ خالہ اور خالو کا اب کیا بنے گا، کیونکہ راشد ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ ہم 3 بھائی تھے۔ اگر راشد کی جگہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتا اور میری موت ہو جاتی تو ماما اور پاپا کو میرے دونوں بھائی تسلی اور صبر دینے کے لیے موجود ہوتے، اور ان دونوں کو دیکھ کر ماما پاپا کو بھی صبر آ جاتا۔ لیکن راشد کے معاملے میں صورتحال مختلف تھی۔ خالہ اور خالو تو بالکل تنہا ہو گئے تھے۔ میں نے ان کی تنہائی کا دکھ اپنی ماں اور بھائیوں سے بیان کیا تو سب نے مشورہ کیا کہ خالہ اور خالو کے پاس ہم میں سے کوئی ایک ہر روز جایا کرے گا تاکہ ان کا دل لگا رہے۔ 2000 کے آخری مہینوں کی بات ہے۔ میں کالج میں تھا۔ میں دراصل خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ خواب ذرا عام خوابوں سے مختلف تھا۔ میں اپنے کالج کے ہال میں بیٹھا تھا اور ہال میں بہت سے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک میری نظر ہال کی کھڑکی پر پڑی تو ایک درخت پر مجھے راشد بیٹھا نظر آیا۔ میں نے اپنی آنکھیں ملیں اور دوبارہ دیکھا تو راشد میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، راشد تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو مر گئے ہو۔ راشد بولا، ہاں تم نے صحیح کہا، میں ذرا یہاں لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ میں فوراً بولا، تو تم باہر کیا کر رہے ہو؟ تم اندر کیوں نہیں آتے؟
اس نے کہا میں اس وقت تک اندر نہیں آ سکتا جب تک تم مجھے دعوت نہیں دیتے۔ چنانچہ میں نے فوراً اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا راشد آ جاؤ۔ راشد اسی وقت ہال کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس کو لے کر ایک طرف بیٹھ گیا اور کہا راشد میں تم سے معافی چاہتا ہوں اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو۔ یہ بتاؤ تم کیسے ہو؟ اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے آج بھی اس کے جسم کی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور خواب ختم ہو گیا۔ راشد ایک بار پھر چلا گیا۔ کافی عرصے تک اس خواب کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا کہ کوئی مجھ پر یقین نہیں کرے گا، لیکن میں نے پھر اپنی ماما کو سارا خواب سنا دیا۔ توقع کے عین مطابق ماما نے میرا خواب دلچسپی سے سنا اور مجھ سے پوچھا یہ خواب خالہ کو بھی سنا دوں؟ میں نے کہا ماما دیکھ لیں، کہیں خالہ اس سے پریشان نہ ہو۔ تو ماما کا کہنا تھا کہ خالہ جب راشد کی بات سنیں گی تو خوش ہوں گے۔ چنانچہ ماما نے میرا خواب خالہ کو سنا دیا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد خالہ نے مجھے ٹیلی فون کیا اور پوچھا راشد جب تمہارے خواب میں آیا تو اس نے کون سا ڈریس پہن رکھا تھا؟ میں نے ذہن پر زور دیا اور پھر بتایا کہ اس نے کالی ٹی شرٹ اور نیلی جینز پہن رکھی تھی۔ خالہ نے فون بند کر دیا۔ 15 منٹ بعد خالہ کا پھر ٹیلی فون آیا اور چیخ کر بولی نذیر مرتے وقت سے راشد نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو تم نے بتایا۔ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ گزشتہ 2 برس سے میں راشد سے نہیں ملا تھا، اسی لیے راشد شاید مرنے کے بعد مجھے ملنے آیا۔ خالہ نے فون کر کے مجھے بلایا اور مجھ سے خواب سنا۔ خالہ نے کہا راشد مجھے بھی خواب میں کئی بار مل چکا ہے، اس نے یہی لباس پہن رکھا ہوتا ہے۔ غوث علی قلندر نے بتایا حضرت غوث علی شاہ قلندر نے زندگی کا آخری حصہ پانی پت میں گزارا۔ مشہور مصنف اور شاعر اسماعیل میرٹھی جو مرزا غالب کے نامور شاگرد تھے آپ کے خاص مرید تھے۔ آپ لکھتے ہیں اصل عبارت ذرا مختصر اور آسان کی گئی ہے۔ جب ہماری عمر 10-12 سال کی تھی، قافیہ نما کا سبق پڑھ کر گھر واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک فقیر نے ایک عمل بتایا جسے 11 دن تک پڑھنا تھا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ تنہا مکان میں حصار کر کے وظیفہ کرنا تھا اور اس دوران سامنے رکھے روشن چراغ کے اوپر نظر رکھنا تھی۔ پہلے دن وظیفہ پڑھا، کچھ نہ ہوا۔ دوسرے روز 2 بٹیر جھینگے کے برابر چراغ کی لو پر لٹتے ہوئے نظر آئے۔ تیسرے دن ان کا قد چوہے اور چوتھے روز بلی کے برابر ہو گیا۔ 5ویں دن وہ کتے کے برابر ہو گئے اور چراغ گل ہو گیا۔ ہم ڈر کر بھاگ نکلے اور والدہ کی آغوش میں چھپ گئے۔ بخار چڑھ گیا۔ صبح کو وہی فقیر ناراض ہو کر آیا کہ تم نے عمل خراب کر دیا۔ ہمارے نانا صاحب نے فقیر سے کہا کہ شاہ صاحب آپ ناحق ناراض ہوتے ہیں، آپ کو ان کے پاس بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس پر شاہ صاحب کا غصہ کم ہوا اور پھر ایک اور عمل بتایا اور کہا اسے سوتے وقت 3 بار پڑھنا، صبح کے وقت 1 روپیہ مل جایا کرے گا۔ ہم نے پڑھا، صبح روپیہ ملا تو والدہ کو دے دیا۔ تیسرے روز انہوں نے پوچھا روپیہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم نے بتا دیا تو پوچھا کہ اس عمل کی ہمیں بھی اجازت ہے؟ ہم نے اجازت دے دی۔ انہیں بھی 1 روپیہ ملنے لگا۔ پھر کہا کہ والد کو بھی اجازت دے دو۔ شبہ ہوا کہ کہیں عمل کی تاثیر نہ جاتی رہے اور ایسا ہی ہوا۔ والد نے بھی یہ عمل کیا لیکن اگلے روز کسی کو کچھ نہ ملا۔ ہمارے دادا کو یہ معلوم ہوا تو کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، آج رات یہ عمل پڑھ کر سونا۔ عمل کیا تو 5 روپے روز ملنے لگے۔ پھر انہوں نے 50 روپے روز کا عمل بھی بتایا لیکن کہا کہ آئندہ یہ عمل نہ کرنا۔ انہوں نے ایک بہت ہی انوکھا واقعہ یوں بیان کیا، ہم مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب سے سبق پڑھتے تھے کہ ایک شخص امیرانہ لباس پہننے آیا اور کہا کہ میری کہانی سننے کے قابل ہے۔ میں تو حیران ہوں، کہاں جاؤں؟ اس نے بتایا کہ میں لکھنؤ میں رہتا تھا، ایک دفعہ بیکاری کے باعث گھر پر تنگی سے گزر ہونے لگی، تھوڑا سا زیادہ راہ لے کر تلاش معاش میں نکلا اور ادے پور کو چلا گیا۔ راستے میں ریواڑی آیا، وہاں صرف ایک سرائے اور تکیہ آباد تھا۔ سرائے میں چند بھٹیارنے اور 2 ایک کسبیاں رہتی تھیں۔ میں سرائے میں اترا، خرچ پاس نہیں تھا، اتنے میں ایک کسبی آئی اور کہنے لگی کس فکر میں بیٹھے ہو، کھانے دانے کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ٹال دیا۔ وہ دوسری بار آئی، پھر تیسری بار آئی اور پوچھا۔ میں نے اسے سچ سچ بتا دیا کہ کوڑی گرہ میں نہیں۔ وہ خاموشی سے گئی اور پھر 10 روپے مجھے لا کر دیے کہ یہ میں نے چرخہ کاٹ کر اپنے کفن دفن کے لیے اکٹھے کیے تھے، جب تم کو خدا دے لوٹا دینا۔ میں ادے پور پہنچا جہاں فوراً نوکری مل گئی اور اتنا خدا کا فضل ہوا کہ 5 برسوں میں ہی امیر ہو گیا۔ نوکر چاکر ہاتھی گھوڑے گھر سے خط آیا کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کا انتظام کرو۔ میں راجہ سے چھٹی لے کر گھر چلا۔ راستے میں ریواڑی آیا اور سرائے میں اتر کر اس کسبی کا حال پوچھا۔ پتہ چلا کہ بہت بیمار اور کوئی دم کی مہمان ہے۔ میرے وہاں پہنچتے ہی وہ چل بسی۔ میں نے اس کا کفن دفن کیا اور اپنے ہاتھ سے اس کو قبر میں اتارا۔ نصف شب کو پتہ چلا کہ جیب میں 5000 کی ہنڈی نہیں ہے۔ خیال آیا کہ اس قبر میں گری ہوگی۔ سیدھا قبرستان پہنچا اور قبر کھود ڈالی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہ وہاں میت ہے نہ ہنڈی۔ ایک طرف دروازہ تھا، اس کے اندر گیا۔ نہایت پرفضا اور خوبصورت باغ نظر آیا جس میں ایک عالی شان مکان تھا اور اس میں ایک نہایت حسین عورت بیٹھی تھی۔ اس کا ایک غلام مجھے بلا کر اس کے پاس لے گیا۔ وہ عورت بولی تم نے مجھ کو پہچانا نہیں؟ میں وہی عورت ہوں جس نے تم کو 10 روپے دیے تھے۔ لو یہ تمہاری ہنڈی اور اب دیر مت کرو، واپس چلے جاؤ۔
میں نے کہا یہاں کی سیر تو کر لوں۔ بولی وہ تو تم قیامت تک نہیں کر سکو گے، اتنی دیر میں دنیا کے اندر کیا سے کیا ہو گیا ہوگا، بس جاؤ۔ خیر میں واپس آ گیا، کوئی 3 گھنٹے لگے ہوں گے۔ باہر نکلا تو نہ تکیہ نہ سرائے، نہ وہ آدمی نہ بستی۔ ایک شہر آباد ہے، جس سے حال پوچھا، مجھے دیوانہ سمجھنے لگا۔ کیسی سرائے اور کون سا امیر؟ آخر ایک آدمی مجھے ایک بزرگ کے پاس لے گیا، میرا حال سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر کہا ہاں مجھے کچھ یاد ہے، میرے دادا بتاتے تھے کہ اگلے زمانے میں یہاں ایک سرائے تھی جس میں ایک قصبی رہتی تھی۔ ایک امیر آدمی نے یہاں آ کر اس کا کفن دفن کیا، پھر آدھی رات کو وہ بھی غائب ہو گیا، اس کے ساتھی رو پیٹ کر چلے گئے۔ اس قصے کو 200-300 برس گزر گئے، اب میرا گھر ہے نہ در، کہاں جاؤں؟ شاہ صاحب نے کہا بے شک وہاں کی ایک گھڑی یہاں کی 1 صدی ہوتی ہے، اب حج کو جاؤ اور باقی عمر خدا کی یاد میں گزارو۔ ایک فقیر نے اسے پاگل بنا دیا۔ یہ 1 صدی پہلے کا قصہ ہے۔ کلکتہ میں ایک عامل جنات حسن خان کا بہت چرچا تھا۔ پورے ملک میں جواہرات کی سب سے بڑی دکان ہیملٹن اینڈ کمپنی یہی تھی۔ حسن خان اس دکان پر ایک انگوٹھی خریدنے گیا، اسے بہت سی انگوٹھیاں دکھائی گئیں، ان میں سے ایک اسے بہت پسند آئی، لیکن اس کی قیمت ادا کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے ایک انوکھا مطالبہ کیا، اس نے کہا کہ یہ انگوٹھی اسے 1 ماہ کے لیے ادھار دے دی جائے۔ دکان کے ملازموں نے اسے ڈانٹ ٹپڑ کر بھگا دیا۔ اس نے مینیجر سے اس کی شکایت کی اور بتایا کہ وہ کل پھر دکان پر آئے گا۔ اگلے دن وہ دکان پر نہیں آیا، لیکن انگوٹھی غائب ہو گئی۔ حسن خان پر شک کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ اس کے جانے کے بعد بھی یہ انگوٹھی دکان پر موجود تھی، اور اس کے بعد حسن خان تو آیا ہی نہیں تھا۔ پولیس نے تفتیش شروع کی۔ اس دوران حسن خان وہی انگوٹھی لیے ہوئے موقع پر پہنچ گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ تھانہ انچارج دوپہر کو حوالات پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حسن خان دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں بالکل ویسی ہی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھا۔ تھانے دار نے حسن خان کو جیل بھیج دیا۔ دوسری صبح جیل کی کوٹری کا دروازہ کھولا تو ہیملٹن کمپنی کی زیورات اور جواہرات سے بھری ہوئی الماری اندر موجود تھی۔ سنتری نے اس حیران کن واقعے کی اطلاع افسروں کو دی، جو وہاں آئے اور الماری دیکھ کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ انہوں نے حسن خان سے پوچھا کہ یہ الماری یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے جواب دیا جس طرح آپ کے گھروں میں سونے چاندی کے زیورات سے بھرے صندوق پہنچے ہیں، اسی طرح یہ الماری یہاں بھی آ گئی۔ افسروں کو یہ جواب سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان کے حواس گم ہو گئے کہ ہیملٹن کمپنی کی ایک ایک الماری ان سب کے گھروں میں موجود تھی۔ اگلے دن حسن خان نے کہا کہ اگر اس پر چوری کا مقدمہ ختم نہ کیا گیا تو ہیملٹن کمپنی کے سارے زیورات خلیج بنگال میں غرق کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس پر نہ صرف مقدمہ واپس لیا گیا، بلکہ وہ انگوٹھی جس سے یہ سارا ہنگامہ شروع ہوا تھا وہ بھی اس کو تحفے میں دے دی گئی۔ سارے کلکتہ میں حسن خان کی دھوم مچ گئی۔ کیا انگریز کیا دیسی، سارے افسر حسن خان کے دوست بن گئے۔ حسن خان دہلی آتا جاتا رہتا تھا۔ وہاں اس کا قیام رائے بہادر مہیش داس کے مکان پر ہوتا، جو کڑا نیل کے قریب واقع تھا۔ ایک دن وہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ سینکڑوں مہمان مکان کے وسیع صحن میں موجود تھے۔ حسن خان کے سامنے ایک میز رکھی تھی۔ اس نے رائے صاحب سے کہا کہ وہ اپنی گھڑی انہیں عنایت کریں۔ رائے بہادر نے کہا تم تماشا کر کے اسے خراب کر دو گے، پھر اسے کلکتہ بھیجنا پڑے گا۔ گھڑی بہت قیمتی تھی۔ حسن خان نے ہاتھ اوپر اٹھایا۔ رائے صاحب کی کرسی حسن خان کی طرف گھسٹنے لگی اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ حسن خان نے جیب سے گھڑی نکال لی۔ رائے صاحب کچھ مزاحمت نہ کر سکے۔ اس کے بعد حسن خان نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ اسے ہاون دستے میں کوٹ کر باریک پیس دو۔ پھر یہ صفوف اس نے اپنے پستول میں بھرا اور رخ رائے صاحب کی طرف کر کے گھوڑا دبا دیا۔ دھماکے سے گولی چلی، دھواں چھٹا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رائے صاحب صحیح سلامت کھڑے ہیں اور وہی گھڑی ان کے ہاتھ پر بندھی ہے۔ یہ واقعہ شروع سے آخر تک تمام مہمانوں نے دیکھا۔ ایک واقعہ آگرے کا ہے، جہاں کمشنر آفس کے ایک افسر حکیم عنایت اللہ حسین نے کہا کہ اٹاوا یوپی کا ایک قصبہ کی مشہور طوائف لال جان کو تو منگوا دو۔ حسن خان نے کہا آنکھیں بند کرو۔ حکیم صاحب نے آنکھیں بند کیں اور 1 منٹ کے بعد کھولیں تو لال جان ان کے سامنے کھڑی تھی۔ حسن خان سے آگرہ کے ایک تیراکی کے میلے میں کشتی ربونے اور پھر اسے پانی سے نکالنے کا واقعہ بھی منسوب ہے۔ لکھنؤ میں حسن خان نے ایک عجیب شعبہ دکھایا۔ وہاں ایک نواب صاحب کو تماشا دکھانے کی پیشکش کی۔ جمعہ کے دن یہ تماشا ہوا۔ حسن خان کے پاس ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ نواب صاحب تو اس پر فدا ہی ہو گئے۔ حسن خان کے حکم پر اس نے ناچنا شروع کر دیا اور زمین سے 10 فٹ بلند ہو گئی۔ آخر میں یہ حسینہ غائب ہو گئی اور حسن خان نے بتایا کہ اس نے ماش کے آٹے سے ایک پتلی بنا کر تماشا دکھایا تھا۔ حسن خان کی ساری زندگی جس طرح عجیب تھی، اسی طرح اس کا انجام بھی حیران کر دینے والا ہے۔ بریلی شہر میں ایک نواب کے ہمراہ حسن خان عید کی نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک فقیر نے گدڑی بچھا رکھی تھی۔ حسن خان نے راستہ بنانے کے لیے فقیر کو حکم دیا کہ وہ گدڑی ہٹا لے۔ فقیر نے کہا جس طرح دوسرے لوگ ایک طرف ہو کر نکل رہے ہیں تو بھی نکل جا۔ اس پر حسن خان برہم ہو گیا اور فقیر پر جادو کے عمل کرنے شروع کر دیے۔ فقیر پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حسن خان آدھے گھنٹے تک اس پر جادو کے وار کرتا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد فقیر نے صرف اتنا کہا، اے اللہ، ایسے لوگوں کو تو پاگل کیوں نہیں کر دیتا؟
یہ الفاظ سنتے ہی حسن خان نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ اس دن کے بعد کسی نے حسن خان کو دیکھا نہ اس کے بارے میں کچھ سنا۔